آیت نمبر 257. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دیکھیے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ہدایت اور گمراہی خوب اچھی طریقے سے واضح ہو چکی. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہدایت اور گمراہی خوب اچھی طریقے سے واضح ہو چکی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ سب لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، ایک دین ہے اور ایک رات ہے. جب دین کے بارے میں ڈیفینیشن آپ نے کر دیا کہ بھائی سورج نکلا ہوگا، روشنی ہوگی، ساری چیزیں نظر آ رہی ہوگی. رات کا آپ نے ڈیفینیشن یہ کیا کہ سورج ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی، ہے نا. یہ رات کا ڈیفینیشن ہو گیا. جب ہم نے دین کا ڈیفینیشن اور رات کا ڈیفینیشن دونوں کو ہم نے کر دیا تو ظاہر سی بات ہے آپ دین جب روشنی آئے گی، ہے نا، سورج نکلا ہوا ہو تو آپ کیا کہیے گا؟ آپ کہیے گا نا کہ دین ہے، کہ کہیے گا رات ہے. وہی ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو واضح کر دیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، پھر ایمان نہیں لا رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور جو انسان شیطان سے دوستی کرتا ہے تو شیطان کے چکر میں آ کر کے گمراہیت کے راہ کو اختیار کرتا ہے اور وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب انسان شیطان سے دوستی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. اور شیطان کے راستے پر چلنا گویا کہ اندھیروں میں جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا گویا کہ نور روشنی کی طرف جانا ہے. چلیے دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا ولی. ولی کس کو کہتے ہیں اس کو دیکھیں ولی کا معنی مددگار ہوتا ہے، اور مومنوں کا جو مددگار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے. مومنوں کو ظلمات یعنی تاریکی سے، اندھیرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی کی طرف نکالتا ہے. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ مومن تو ایمان کی وجہ سے روشنی میں ہے ہی، مومن ایمان کی وجہ سے روشنی میں ہے. مومن ایمان کی وجہ سے نور میں ہے. تو جب انسان ایمان کی وجہ سے نور میں ہے تو اس کو ظلمات یعنی تاریکی سے نکالنے کا کیا معنی ہے؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمات سے یعنی تاریکی سے نکال کر کے نور کی طرف لا کر کے کھڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ایمان والا ہوگا وہ نور والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہ روشنی میں ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہ اس میں روشنی میں ہوگا. تو جو روشنی میں ہوگا اس کو کہا جائے کہ آپ کو ہم نے نکال کر کے، جیسے مثال کے طور پر آپ گھر کے باہر ہیں، روڈ پر ہیں، پھر آپ کو ہم کہیں پہلے سے آپ روڈ پر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ کو ہم کہیں نہیں، آپ کو ہم گھر سے نکال کر کے باہر کھڑا کیے تو بے معنی نہ ہو جائے گا؟ بے معنی ہو جائے گا کہ نہیں؟ اب دیکھیے وہی پر اللہ تبارک وہی اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ بھائی ایمان والا ہوگا تو وہ ہدایت، وہ کیا ہوگا؟ نور والا ہوگا، روشنی میں ہوگا. تو جو روشنی میں ہوگا اس کو ظلمات یعنی تاریکی سے نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تاریکی سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں اس کا جو ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکالنا کہا ہے نا کہ ظلمات یعنی تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کر کے کھڑا کیا، تو یہ نکالنا ہے نا، نکالنا کے دو معنی ہے، ایک حقیقت اور ایک مجاز، جس کو انگلش میں ٹروتھ اینڈ اتھارٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہوتا ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر
اس کا حقیقی معنی مراد لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایمان والوں سے مراد یہ ہوگا کہ جنہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک کافر انسان ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ایمان لا لیا تو ایمان والا نہ ہو گیا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کفر سے یعنی تاریکی سے نکال کر کے ایمان میں، نور میں، روشنی میں، اور روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ظلمات یعنی کفر سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور رکھتا ہے۔ مطلب جو انسان پہلے سے مسلمان ہو، ایمان والا ہو، مومن ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، پہلے ہی سے ہدایت اور گمراہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کر کے رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے اس کے دونوں جواب ہم نے بتا دیے۔ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے دوست طاغوت ہے یعنی شیطان ہے، یہ شیطان ان کو تاریکی سے یہ شیطان ان کو روشنی سے نکال کر کے اندھیرا میں لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ طاغوت یعنی شیطان انسان کو ہے نا، شیطان یہ کافروں کو نور سے نکال کر کے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی دوزخی ہے، هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اس سے پتہ کیا چلا، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا مددگار ہے اور کافروں کا دوست کون ہے، شیطان ہے۔ جو انسان شیطان کے نقش قدم پر چل کر کے شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ گمراہ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ جب وہ گمراہ ہو گیا، ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا، تو اولئک اصحاب النار، تو وہ جہنمی انسان ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی وہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی جب انسان کافر ہے تو پھر ظلمات، پھر جو ہے نا روشنی سے نکال کر کے تاریکی میں لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا وہی دو جواب ہوگا کہ اگر انسان پہلے سے کیا ہو، مومن ہو، تو شیطان کے چکر میں آ کر کے پھر وہ کافر ہو گیا، تو گویا کہ پہلے ایمان والا تھا تو روشنی میں تھا، پھر شیطان کے چکر میں آ کر کے کفر کر دیا تو وہ انسان روشنی سے نکل کر کے کہاں آ گیا؟ اندھیرا میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کا مجازی معنی کیا ہوگا کہ انسان اگر پہلے سے ہی آلریڈی اگر کافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم کرتا ہے، لہذا اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد یعنی کفروا والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہ کافر سے مراد کون ہے اس کو دیکھیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ کیا تھی؟ روشنی میں تھے، اس کی وجہ سے وہ قوم روشنی میں تھی۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، تو یہ لوگ کیا کیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلا دیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو دیکھیں عیسائی جو تھے وہ کیا تھے؟ پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے تو وہ نور میں تھے یعنی روشنی میں تھے، اب حضور کا زمانہ آ گیا تو حضور کا انکار کر دیا، تو گویا کہ روشنی سے نکل کر کے وہ کہاں چلا گیا؟ تاریکی میں چلا گیا۔ بعد مفسرین کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مراد ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے، واسطے سے وہ ایمان کی وہ جو ہے نا فتح یابی کی دعا کرتے تھے، میرے آقا کا واسطہ دے کر کے وہ کامیابی کی دعا کرتے تھے، لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس دنیا میں آ گئی تو وہ لوگ میرے آقا کے نافرمان ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ لوگ انکار کر بیٹھے۔ تو دیکھیں وہ لوگ پہلے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے تو وہ کیا تھے؟ روشنی میں تھے۔ اب حضور کا زمانہ آیا، حضور کو انکار کر بیٹھا تو وہ انسان کیا ہو گیا؟ نور سے نکل کر کے کہاں چلا گیا؟ اندھیرا میں چلا گیا۔ چلیے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک بھی ہے کہ ہر انسان جو ہے نا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
यानी बच्चे की जो पैदाइश होती है, चाहे माँ काफिर हो या माँ जानी हो, बाप काफिर हो या कुछ भी हो, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यानी बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान होकर के पैदा होता है। वो अलग बात है कि जिस घर में वो बच्चा पैदा होता है उस घर के माहौल में ढल करके कोई काफिर हो जाता है, कोई मुशरिक हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, बात समझ आ रही ना। लेकिन बच्चा जो पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो गोया कि बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ तो गोया कि वो नूर में पैदा हुआ, लेकिन वो माँ बाप के चक्कर में, माँ बाप के माहौल में रह करके वो इंसान कहाँ किया, कुफ्र कर बैठा। तो गोया कि वो नूर में पैदा हुआ तो नूर से निकल करके कहाँ चला गया, तारीकी में चला गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए आलम अरवाह में सब लोगों से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इकरार करवाया था मेरे आका के ताल्लुक से ईमान लाने के बारे में। तो सब लोगों ने कहा तो यार कि अल्लाह तबारक व तआला, हाँ जरूर हम अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। तो गोया कि वो उस वक्त कहाँ थे, नूर में थे, बाद में वो कहा गया तारीकी में चले गए। देखिए यहाँ पर तागूत कहा गया है ना, तागूत का लफ्ज जो है ना ये तुग़यान से माखूज है। तुग़यान का माना होता है किसी चीज की हद से तजावुज करना, यहाँ शैतान मुराद है ना। तागूत से मुराद क्या है उसको देखें, तागूत से मुराद बुत परस्त है या शैतान है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ने कहा कि तागूत जो है ना ये चार है। कितने हैं? चार है। पहला एक इब्लीस है जिसे तागूत कहा जाता है, एक उस इंसान को तागूत कहा जाता है जो शख्स अपनी इबादत करने पर राजी हो, अपनी इबादत किए जाने पर राजी हो। यानी कोई इंसान किसी की इबादत कर रहा है ना, सजदा कर रहा है, तो वो इंसान क्या राजी है कि चलो भाई हमारी इबादत की जा रही है, हमको सजदा किया जा रहा है, तो वैसा इंसान को क्या कहा जाता है? तागूत कहा जाता है। तीसरा वो शख्स जो लोगों को अपनी इबादत करने की दावत दे, जैसे नमरूद ने दावत दिया था, मैं आगे बताऊंगा मैं, तो इसको भी तागूत कहते हैं। जो लोगों को कहे चल आ भाई मुझे सजदा कर, आते जाओ फंसते जाओ, कुछ लोग कहते हैं आते जाओ मुझे सजदा करते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, है ना। तो वो जो कहा, तो वो जो लोगों को अपनी इबादत करने की दावत देता है ना, उसको भी तागूत कहते हैं। चौथा, तागूत उस इंसान को कहा जाता है जो शख्स वही इलाही के बगैर नबुव्वत का दावा कर बैठे, वही इलाही के बगैर इल्म गैब का दावा कर बैठे, इल्म गैब का, कि भाई मुझे तो गैब आता है, मैं गैब का जानकार हूं, लेकिन उसको वही तो आती नहीं है, लिहाजा उसको भी क्या कहते हैं? तागूत कहते हैं।